عثمان صاحب شاید کے پروسیس سے جس سے میرے دوستوں میں سے تھے اچھے انسان تھے جو بھی ہوتے تھے بس سب سے بڑی بات ہے کہ بحیثیت جرنلسٹ انہوں نے گجراتی زبان کے لیے بڑا کردار ادا کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے رحمت میں پیدا آواز کرنا. دیکھیے جو اس وقت کی بات ہے جب اس شہر کے اندر 17 گجراتی اسکول جنگ اور ڈاؤن کے کورس کو سیکیور کر لیں بات کی جائے, لیکن جنگ اور ڈاؤن میں آپ کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے. آپ چھوٹے اخبارات میں جہاں جو ہے تو اس میں سر فیصلہ وطن گجرات کا تھا. صدر صاحب شہید سرکاری صاحب وہ کہتے ہیں یہ جو سندھ میں جو داستان
متعارف ہوئے یہ اصل داستان گجراتی زبان کے تھے. یہ جو ہمارے پاس ایک ہے گومل رانو ہے, ایک دوسرے داستان ہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ گجراتی زبانوں کے, ایک وہ مشہور ہے نیلا چنیسر والا داستان, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گجراتی علاقے کے. تو اس وقت گجرات اور سندھ کا آپس میں زبردست قسم کا سمبند تھا. ہم مختلف وقتوں میں ہمارے لوگ آتے تھے جاتے تھے, اور لاکھوں کے تعداد میں جو لوگ آج کراچی میں بستے وہ گجرات سے ہی آتے. اور سندھ کے لوگ بھی وہاں گجرات میں موجود ہیں جو سندھی بولتے ہیں اور سندھی ایک کو بات کرتے ہیں. تو یہ نیشنل کے دوستوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے بولتے پر وفاقی بولتے پر یہ زور لگا ہے, لوگوں کو یہ باور کرائے کہ گجرات ہماری قدیم زبان ہے, اس کو پرزرو کرنا ہے. اور آپ آپس میں کمیونٹی میں مل کے جو 2-4-5 کراچی میں اسکول کو کھول دیں کہ وہ زبان کو جو ہے آدمی پڑھ لے. آپ کی جو الفابیٹ ہے, آپ کو مسلم اس کو کہتے ہیں, اس کے لفی کہتے ہیں, وہ جو ہے وہ پرزرو ہو جائے, وہ لوگ پڑھنا شروع کریں. تو جب وہ لوگ پڑھنا شروع کریں گے تو اخبار کے اور اخبار کا بہت وہ ہے. میں تو یہ چاہوں گا کہ یہاں سندھ کے اندر گجراتی زبان کا ٹی وی بھی ہونا چاہیے کہ ہر ایک گھر میں گجراتی زبان کا پروگرام جو آپ گجراتی مل کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور بڑے شاہکار لوگ ہیں گجراتی میں, بڑے پیسے والے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عثمان خان صاحب کو بہترین خراج کر سکتے ہیں کہ آپ گجرات آپ سب کو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مشاورت کو بھی شریک ہوتے تھے, مشورے بھی دیتے تھے, اور انتخابی مہم کے علاوہ بھی مشوروں سے نوازتے تھے اور ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتے. بڑے حسین انسان تھے, خوش دل انسان تھے. اس دور میں جس طرح دوسرے دوستوں نے بھی نشاندہی کی, اخبار نکالنا سرے کا سودا ہے, لیکن محض اپنی مادری زبان کی محبت میں, گجراتی زبان کی محبت میں انہوں نے وطن گجراتی کو جاری رکھا. انتہائی نامسائل حالات میں بھی وہ اسے جاری رکھے ہوئے تھے, اور مجھے توقع ہے کہ شاید بھی اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے. اور ان کی جو دوسرے روایتیں یقیناً اس میں معاون کریں گے. ان کے ایڈورٹائز کمپنی بھی ہے, یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد کرے. جیسے عثمان بھائی کے پاس لوگ ہیں, ہمیں بھی ایک دن لوٹ کر جانا ہے. آج تعلیم کی ریفرنس ہے, جیسے مشہور بھائی نے کہا کہ اطلاق میں بھی تو ہمارے حامی بھی رہے, ہمارے ہر طرح سے مددگار بھی رہے, اور سب سے زیادہ ابھی ایک بات بھی کرنے والے بھائی نے بول دی, کیونکہ شاید بھی بیٹھا ہے میرے بھائی بھی بیٹھے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو نقصان ہوا ہے بالکل ہماری کمیونٹی کا بھی نقصان ہوا ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں گجراتی زبان کا نقصان
یہ میرے سے پہلے جو کے بھائی نے بات کہی کہ شاید سنی جائے گی کہ گجراتی زبان میں جاری رکھے گا، میں نہیں سمجھتا. میں یہاں پہ ہو سکتا ہے ایک بات بلاول خانوی صاحب جب زندہ تھے تو ساتھی بھائی بشیر وکیل صاحب اکثر ملا کرتے تھے، ان سے باتیں بھی ہوتی تھی. پھر عارف وکیل صاحب سے بھی بات کری، کے ٹی صاحب سے بھی بات کری. پھر ہمارے جو ٹریول ایجنسی ہے فلانی صاحب سے بھی اکثر رہتی تھی کہ گجراتی زبان کو بحال کروائی جو پاکستان کی سب سے بڑی ریچ کمیونٹی کراتی ہے، مالی طور پر بھی اور ہر لحاظ سے خاندانی طور پر بھی. وہ میں سمجھتا ہوں کہ زبانی طور پر وہ انتہائی ضبط و حرمی کا شکار ہے، بدترین تباہ حال ہے. وہ اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھ سکتی وہ کمیونٹی. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. اور عثمان ساٹھی، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عثمان ساٹھی اس میں بڑے دعا کراتے ہیں. وہ اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ یار کے تمام تر نقصان کے باوجود گجراتی زبان کے لیے میں اپنے اخبار کو کنٹینیو کرتا ہوں. وہ بیماری کی حالت میں بھی آیا کرتے تھے اور ہمارے یہاں تک یہ کتنے لیکن وہ آخر وقت تک کافی یعنی بیماری کی حالت میں بھی وہ اخبار کو چلاتے رہے. اب اس کے بعد شاید کس طرح چلائے گا، کیا کرے گا، یہ نہیں ہے. ایک سوال ہے. ہم صرف اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہمدردیاں، ہماری تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہیں جس طرح چاہے. لیکن شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج گجراتی زبان اخبار کا بھی عثمان ساٹھی صاحب کے ساتھ انتقال ہو گیا کہ اب شاید ہی کوئی گجراتی زبان کی اخبار کو خاص کر دے. گجراتی زبان کی کتابیں تو بالکل ہی ختم ہو گئی. آپ کو ناپید ملے گی. ہم نے سندھ کے اندر جب بحالی ہوئی تو ہم نے تمام تر لڑائی کر کے زبان کو بحال کروایا. جب نیشنلائز ہوئے تھے اسکول، اس سے پہلے گجراتی زبان کراچی کے خاص طور پہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی. لیکن جب پرائیویٹائز ہو گئے سارے اور خود اپنی کمیونٹی کے پاس آ گئے، گجراتی کمیونٹی کے پاس آ گئے، میمن کمیونٹی کے پاس آ گئے، تو کم از کم یہ کمیونٹی جو سب کچھ کر سکتی ہے اور کرتی ہے اس ملک کے لیے بھی، ان غریب عوام کے لیے بھی، لیکن اس نے بدقسمتی سے اپنی زبان کے لیے کچھ نہیں کیا. خود ان کے گجراتیوں کے جو اسکول ہیں جو انہیں کی مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ وہاں پر گجراتی نہیں پڑھائی جاتی. یہ کم از کم سوچنا چاہیے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ عثمان ساٹھی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، عثمان ساٹھی کے لواحقین کو صبر دے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق گجراتی زبان کا اخبار جو بند ہوگا یا جو بند ہو چکے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کی کمیونٹی کو صبر آ گیا تو اس سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہوگا. عثمان ساٹھی کے انتقال میں کم از کم یہ جو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے مہنتی بھائی بھی بیٹھے ہیں اور ہمارے دوسرے دوست ہمارا وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ان کو کم از کم یہ ہیلپ کرنا چاہیے کہ گجراتی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کم از کم اس اخبار کے جاری ساری رکھنے کے لیے شاہد ساٹھی کو ساتھ دینا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بے شک ہر انسان کو موت کا مدد رکھنا ہے اور پھر لوٹ کے میری ہی طرف واپس آنا اور ان کی خدمات کو یاد کرنے اور ان کو تحسین پیش کرنے کا ہم سب کو موقع. عثمان ساٹھی صاحب جو سمجھتے ہیں کہ ایک مقصد کے لیے، ایک مشن کے لیے جیتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس مقصد کے لیے جدوجہد کی اور وہ اب اس بات کے لیے کہ گجراتی زبان کو، اپنی ادب کو زندہ رکھنا، گجراتی کمیونٹی کو ایک لحاظ سے انٹیکٹ رکھنا، یہ ان کا بہت بڑا مشن ہے. ویسے تو گجراتی زبان ایک بڑی زبان ہمارے ملک میں چھوٹی زبان ہو گئی ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو گجرات پروونس ہے وہاں پر
सरकारी ज़बान भी है वहाँ सूबे की, और एक बहुत बड़ी ज़बान है, और और उनकी चीज़ें जैसे दुरुस्त लिखान वो काफ़ी बड़ा मरतबा रखती हैं, अदब रखती हैं। बहरहाल हमारे यहाँ गुजराती ज़बान जैसे हम लोग ने हमारी गुजराती इज्जत आहिस्ता और गुजरता गया, गुजराती की अहमियत कम कर दी गई, और सरकार ने भी एक हमारे साथ बड़ा दावा किया कि गुजराती ज़बान जो स्कूलों के अंदर चलाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, उसको वहाँ से निकाल दिया। और दूसरा कुछ हमारी अपनी कम्युनिटी का भी है, गुजराती कम्युनिटी ने भी गुजराती ज़बान के साथ वो वाबस्तगी नहीं रखी, उसकी वो कदर नहीं की जो उसे करनी चाहिए। बहरहाल मुझे भी बड़ा अफसोस है, हमारे मेमन घरानों में, गुजराती घरानों में दूसरे वाले हमारे गुजराती हैं और कई गुजराती वहाँ से वह बोलियों की मजहबी ज़बान भी गुजराती है, और उनके सीरत में आते हैं तो वो धीरे को गुजराती में करते हैं। लेकिन बाकी सब जितनी हमारी गुजराती कम्युनिटीज़ हैं उन सब के अंदर गुजराती ज़बान बोलना जो है तकरीबन ख़त्म हो रहा है, ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन ख़त्म हो रहा है। और वतन अखबार फिर भी माशाअल्लाह चल रहा है, तो वो हमारे बुजुर्गों की जो माशाअल्लाह रह गए हैं उनकी गुजराती ज़बान से वाबस्तगी है, या उनका उर्दू ज़बान में इतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है जिसकी वजह से वो गुजराती अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, और इसलिए गुजराती अखबार जो है पढ़े जाते हैं। तो मैं तमाम दोस्तों से इत्तेफाक करता हूँ, शाहिद भाई हैं और इनके साथी जो वतन अखबार चला रही है, उनके वारिसदार हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ संभाले हुए हैं, इनको और कुछ सपोर्ट करना चाहिए कि ये अखबार जिंदा रहे और वो काम करता रहे। जहाँ तक उस्मान भाई का मेमन कम्युनिटी से, गुजराती कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, तो वो दफ्तर में बैठ के अखबार नहीं निकालते थे, माशाअल्लाह उनका अंदर बड़ा अच्छा होता था। कहीं भी कोई मीटिंग हो, कोई इज्तिमा हो, हमारे ख़ास तौर पर हमारे जमातों के इलेक्शन वगैरह हो, तो हर जगह माशाअल्लाह आते थे। हमेशा से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ बता दें, यहाँ प्रेस क्लब में वाले मोहतरम के साथ इस बात का इतराफ़ है कि मेरे वालिद मोहतरम उस्मान रफ़सानी साहब की सहाफ़त के मैदान में खिदमत और खुसूसन गुजराती प्रेस क्लब की उनकी तवील वाबस्तगी कितनी अहमियत की हामिल तकरीर करना तो नहीं आती है, पहली बार मैं इस पर आया हूँ और आया के वाले सब के लिए बहुत से अहबाब मौजूद है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम सबको नहीं समझ सके। इसमें मतलब शायद साहब हमने खास करूँ सदर राष्ट्रीय सही हमारे साथ भी और तशरीफ लाने और जितने गुजराती वोट हैं और बाकायदा सबको फ़ोन करके मुझे कहते थे कि भाई इसको वोट दो, और सबसे फ़ोन आते थे मुझे एक एक करके, मतलब इस तरह नहीं कि कह दिया कि आपको वोट देंगे, बल्कि वो सब मुझे कॉल करते थे। और जब इलेक्शन के दिन जब यहाँ आते थे तो सब मुझसे हाथ मिलाने के बाद कहते थे उस्मान भाई ने कह दिया भाई आप बेफिक्र रहे। तो इस तरह का एक मोहब्बत मेरा उनके साथ था, और न सिर्फ गुजराती बल्कि वो बलोची भी बड़े फ्लुएंटली बोलते थे। फिर बिहारी के बाद वो फिर यहाँ पर अक्सर मेरी मुलाकात उनसे होती थी, लॉ मेडिकल के सामने भी वो आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। न सिर्फ वो जर्नलिस्ट थे, आप देखें उनकी जो स्ट्रगल है, सेल्फ मेड बंदा था, उसने डॉन में नॉन जर्नलिस्ट प्रोफेशन शुरू किया। उसके बाद वो उसने बाकायदा जब अखबार को बंद किया गया वहाँ पर, तो उसने बाकायदा उसकी परमिशन ली वहाँ से हारून से, और उसके बाद उसने खुद कम धना जो है उसको स्टार्ट किया। और जिस तरह से यहाँ फाराम साहब और दूसरे लोगों ने बात की, महर साहब ने, भाई इस मुल्क में किस कौमियत को या किस कौमी ज़बान को फ़रोग़ दिया जाता है, ये तो अलमिया है ना हमारे। आप जाके दुनिया में देखें, सब
سے پہلے جو مسئلہ یہی ہے نا کہ مدر جو ٹنگ ہے وہ اس کو پروموٹ ہی نہیں کیا گیا. پنجاب میں بھی, پنجاب کے اندر آپ جائیں تو پنجابی بولی کوئی نہیں بولتا, اردو بولتے ہیں. وہ سب کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا رکھا گیا جس طرح جو ہے وہ تو بنیادی طور پر ہمارے یہاں یہ مسئلہ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ مدر ٹنگ جو ہے, اگر میں سمجھتا ہوں فرض کرو میں بلوچ ہوں, بلوچی گھر میں بولتا ہوں اور میں کسی جگہ پہ آؤں تو سب سے پہلے مجھے اردو سیکھنا ہے, پھر مجھے انگریزی سیکھنا ہے. کتنی مشکلات کے بعد اور کتنی چیزوں کے بعد ہم مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کا. تو ساتھی صاحب کا بھی یہ تھا کہ ساتھی صاحب جب آئے تو, لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ بیاری کی جو مٹی تھی وہ میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کو بنانے کے لیے اس کی مٹی بہت زبردست ہے. اور اس کے اندر جو جراثیم سیاسی تھے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ APNS ہوا, CPND ہوا, کراچی پریس کلب میں آخر تک وہ ہمارے گروپ کا حصہ ہے. تو بنیادی طور پر جب ایک آدمی کی اس میں پولیٹیکل نرسری میں وہ تربیت حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر اپنے قوم سے محبت, اپنے لوگوں سے محبت, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹمنٹ اس کے بیٹے ہیں جو ماشاء اللہ اس کے جدوجہد کی ہے, اس کے بیٹے اس مقام پہ ہیں. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو ان کا ایک مشن تھا, اس طرح بہت صحیح بات ہے کہ یہ مایوسی ہوئی کہ یہاں پر جو ہے اس کو فروغ نہیں دیا گیا. حالانکہ پاکستان کراچی کے اندر سب سے پہلی کمیونٹی وہی لوگ تھے. اولڈ ایریاز پورا جو ہے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ رہتے تھے. اب یہاں سے وہ شفٹ ہو کے بہادرآباد, ڈیفینس اور وہاں پر سے سارے لیاری, کھارا در, بٹر اور اس طرح کے علاقوں میں سب یہ رہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں جو ہے فخر کرنا چاہیے اور کراچی پریس کلب کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم آج جب وہ ان کی لیگیسی کو یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے فخر سے جو ہے اور ایک رسپیکٹیبل زندگی جو ہے کی ہے, اور اس نے اپنے قومی جو اس کا باس تھا ایک وہ دبایا ہے. اور جرنلسٹ جو ایتھکس ہے, پروفیشن ہے, اس میں نہایت ایمانداری سے انہوں نے کام کیا ہے. اور میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو. اور جس طرح ہم نے آج عثمان ساتھی صاحب کو یاد کیا, ان کی خدمات کا تذکرہ ہوا, ان کے مشن کے بارے میں بات ہوئی, ان کی پوری فیملی ناصر سالگرہ رہتی ہے, ان کی خاندانی ہے, ان کی پوتے سب لوگ یہاں موجود ہیں. اور یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک کہ ایک اطمینان کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہمارا ممبر انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد رابطہ تو ہوتا ہے. لیکن مجھے الحمد للہ کراچی پریس کا ہمیشہ سے اپنے جو مرحومین ہیں ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہم رہتے ہیں, ہمارا تکلیف دور میں ہر کسی میں ان کو یاد کرتے ہیں. لیکن عثمان ساتھی صاحب کی طرف سے اور یہ ہمارا کراچی پریس کلب کا بھی کہ خوش قسمتی عثمان صاحب جو ہیں ہمارے کراچی پریس کلب کے, اور شاہد ساتھی جو ہیں ہمارے کراچی پریس کلب کے ممبر ہیں, ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے. انشاءاللہ بھی ان سے رابطے میں ہے تو آگے جو بھی کوئی چیز ہے انشاءاللہ اس میں آگے ہونا ہے. عثمان صاحب کے مشن جاری رکھنا ہے کہ اس میں کراچی پریس کلب ہمیشہ پہلے بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ کھڑا بھی رہے گا. اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے تو عثمان صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا پورا گروپ ادا کریں گے. میں درخواست کروں گا محمد حسین مہدی صاحب سے کہ وہ جو ہے